وہ مر جانا گوارا کرے گا، لیکن یہ گوارا نہیں کرے گا کہ اس کے خون یا پیشاب سے سورہ فاتحہ کا یعنی قرآن کا تعویذ لکھا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے، بلکہ اعتراض جو وہ کیا گیا کہ فقہ حنفی کے اندر اس بات کو جائز لکھا گیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو پیشاب سے یا خون سے لکھنا جو ہے وہ جائز ہے، تو یہ کیسا مذہب اور مسلک ہے کہ اس کے اندر ایسی باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک تھوڑے سے حصے کو لے کر کسی لا علم آدمی نے جو ہے وہ اعتراض کھڑا کر دیا ہے کہ جناب یہ فقہ حنفی کے اندر پیشاب کے ساتھ یا خون کے ساتھ قرآنی آیات یا فاتحہ جو ہے وہ لکھنا جائز ہے۔ لیکن اگر جب مجموعی طور پر بندہ اس مسئلے کا جائزہ لے جہاں یہ لکھا گیا اور باقی دوسری جگہوں پہ جہاں نقل ہوا ہے التداوی بالحرام کے قاعدے اور قانون کے ساتھ کہ کیا حرام چیز سے علاج کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، جب بندہ وہاں جائے تو کھل کر ساری بات جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، اور یہ اعتراض اور یہ صرف اور صرف ایک ایسا مذاق اڑانا والی بات جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فتاوی قاضی خان کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی کہ یہ امام اعظم کا نہ تو مسلک اور ارشاد ہے، نہ ان کا قول ہے، نہ ان کے شاگردوں کا، نہ ان کے شاگردوں کا، نہ کسی اور کا، بلکہ یہ کس کا؟ شیخ ابو بکر اسقاف بلخی کا یہ قول ہے جو 4 صدی کے علماء اور مشائخ میں سے تھے۔ اور اس عبارت کو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ لے کے آتا ہوں کہ وہ عبارت کیا ہے۔ قاضی خان کے اندر عبارت یہ لکھی گئی ہے رد المختار کے اندر بھی، الذی رعف فلا یلقى دمه فاراد ان یکتب بدمه الى جبهة الشيء من القرآن قال ابو بکر الاسقاف رحم اللہ تعالی يجوز قیل لو قطعت بالبول قال لو كان فيه شفاء لا باس به۔ پہلی بات واضح ہو گئی کہ یہ قول کس کا ہے؟ ابو بکر الاسقاف رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، اور یہ امام اعظم کا، صاحبین کا یا ان کے دیگر شاگردوں کا جو قریب تھے ان کا یہ قول نہیں ہے۔ تو فقہ حنفی کی طرف اس کی نسبت کر دینا یہ سراسر جھوٹ اور افتراء اور غلط بیانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس پوری عبارت کو پڑھیں جو کافی ساری لمبی لکھی گئی ہے، تو انہوں نے کم از کم اس چیز کو 3 شرائط کے ساتھ جو ہے وہ مقید کیا ہے۔ 3 شرائط ساتھ لکھی کہ اگر یہ معاملہ ہو تو تب اگر ایسا کریں تو ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ بزرگوں نے اس کو نقل بھی نہیں کیا، علامہ جنکل کے الفاظ بھی لکھے گئے ہیں کہ ایسا کبھی کسی سے نقل نہیں ہوا کہ انہوں نے پیشاب سے یا انہوں نے خون سے فاتحہ یا اور صورتیں یا آیات قرآنیہ کو جب لکھا ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 3 جو ہے وہ قاعدہ جو ہے 3 شرائط کے ساتھ مشروط۔ شرط نمبر 1 یہ ہے کہ جان جانے کا خوف ہو، لا یرقدموں کے الفاظ ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی چیز بھی وہاں موجود نہ ہو جس سے علاج جو ہے وہ نہ کیا جا سکے۔ تو لہٰذا کیا ہے؟ رد المختار میں یہ بھی آگے لکھا ہوا ہے، ایک اور بات بھی لکھ دی گئی ہے کہ اگر کسی کا خون چلتا رہے ولا ينقطع یخشى علیہ الموت، جان جانے کا خدشہ ہو، تو الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت حرام چیزوں اور ناجائز چیزوں کو حلال قرار دیتی ہے۔ تو اگر کسی کو جان کا خوف ہو، کوئی اور چیز موجود نہ ہو اور اسے یقین بھی ہو کہ میری شفا اسی میں ہے، تو اس وقت جہاں قرآن کہتا ہے کہ سور بھی کھا سکتا ہے، انسان پیاس سے مر رہا ہو اور کچھ نہ ہو تو شراب کا بھی بقدر ضرورت استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ مطلقاً نہیں کہا گیا، تو وہ چیز بھی جائز ہو گئی۔ تو اس چیز کو ساتھ لگا کے انہوں نے رد المختار اور اس کتاب کے اندر قاضی خان کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ اور دوسرا یہ شرط تھی کہ اسے کسی طرح سے معلوم ہو جائے کہ اس کی شفا اس میں یقینی ہے، کہ انتہائی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کہے، انتہائی جو ہے وہ منجور ڈاکٹر طبیب کے لو کان فی شفا، اگر اس میں شفا کا علم ہو جائے تو پھر جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کا استعمال کو اجازت دی جا رہی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس چیز کے علاوہ وہاں کچھ اور موجود ہی نہیں ہے، تو لہٰذا پھر استعمال ان 3 شرائط کے ساتھ ہے، لیکن ایسا کبھی ہسٹری میں ہوا نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہے نا جیسے کوئی بندہ اٹھے اور قرآن کے متعلق کہہ دے کہ قرآن کے اندر ہے کہ تم سور کھا سکتے ہو، غیر باغن ولا عاد، یہ بتائی نہیں، اور کہہ دے کہ جناب جو مجبوری کے عالم میں ہے وہ کیا کر سکتا ہے، وہ اپنا سور کھا سکتا ہے، یا کوئی اور بندہ جو ہے اٹھے اور جو فتویٰ شروع کر دے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن ایمان، کوئی بندہ جو ہے وہ کلمہ کفر بولتا جائے بس اس کا دل مطمئن ہے۔ تو یعنی آدھے حصے کو لے کر، تھوڑے سے لے کر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، پوری شرائط کو دیکھنا چاہیے،
اور شریعت کے قاعدے کو دیکھنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے، الضرورات تبیح المحظورات۔ اب ایک بندے کے پاس شراب پڑی ہے، سور کا گوشت پڑا ہے اور وہ بھوکا ہے، تو اب کیا کرے؟ وہ بھوک سے مر جائے یا کہ وہ شراب پی لے اور سور کا گوشت کھا لے؟ تو اس بارے میں کیا قانون شریعت کہتی نہیں، جان بچانا ضروری ہے۔ اگر وہ مرے گا تو وہ خودکشی کر رہا ہے، سوئسائڈ کر رہا ہے اور وہ مجرم ٹھہرے گا۔ تو لہٰذا کرنا کیا چاہیے؟ اسے بقدر ضرور جس سے جان بچ جائے اتنی شراب پی سکتا ہے، سور کا گوشت جسے نجس العین کہتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے۔ تو اسی سینس میں یہ مسئلہ لکھا گیا ہے، مطلق لکھا گیا، تو لہٰذا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بات کو سمجھنا چاہیے۔